बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई फ्रांस के सदर मैक्रोन से, तो उस मुलाकात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है पाकिस्तानी अवाम में। जब आज से 1.5-2 साल पहले वहाँ पर सरकारी सतह पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की गई थी, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने उनके साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। मतलब कि उनका सफारत खाना यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन तजारती मामलात ख़त्म हो गए थे। तजारत बैन हो गई थी, तजारत नहीं हो रही थी। और ऐसे ही जब इंडिया ने कश्मीर में किया, मतलब उनकी जो आर्टिकल्स वगैरह में तब्दीलियाँ की हैं, तब इमरान खान साहब ने इंडिया के साथ भी अपनी तजारत ख़त्म कर दी। मौजूदा दौर में तजारत ख़त्म करना सबसे बड़ा हथियार है और इमरान खान साहब ने वो हथियार इस्तेमाल किया। इसराइल के लिए इमरान खान साहब से कितनी बार सवाल हुई, अमेरिका में बैठकर भी इतने ज़्यादा सवाल हुए और उन्होंने दो टोक, कोई ऐसे बात को घुमाया फिराया नहीं, दो टोक उन्होंने जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, हम इसराइल को नहीं मानेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थीं जिन पे इमरान खान साहब का बिल्कुल क्लियर, वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ था। लेकिन हमारे जो मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया, उन पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, उनको यहूदी होने के ताने दिए, उनको कादियानी तक कहा और वो अभी तक कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा जिस बेहतर अंदाज में लड़ा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म या सदर आकर ऐसा मुकदमा नहीं लड़ सका। हमारे मुल्क में बहुत पावरफुल फौजी हुक्मरान भी आए, उन्होंने भी कभी इस तरह खुलकर बात नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह खुलकर बात की, बजाय अगर ये मुनाफिक न होते तो बजाय इमरान खान साहब की मुखालफत करने के, इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाते। इस फ्रांस के वाक़ये पर जो तरीके लब्बैक का बहुत बड़ा एक एहतजाज था, बल्कि उसको एहतजाज तो नहीं, फसाद कह सकते हैं, कि उसमें काफ़ी सारी लोगों के नुकसानात भी हुई, जानें भी ज़ाया हुई। और उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब ने एक ही बात कही थी कि मैं इसको बेहतर तरीके से लड़ सकता हूँ। सिर्फ सफ़ीर को भेजना या उनके साथ तल्लुकात ख़त्म करना कोई हल नहीं, वो तो फिर ज़िद में और ज़्यादा करेंगे। तो इमरान खान साहब ने इसके लिए कोशिश करते रहे और बिलाखिर इस्लामोफोबिया के बारे में एक बिल मंजूर करवा लिया। अब 15 मार्च का दिन जो है वो आलमी तौर पर इस्लामोफोबिया के लिए मनाया जाएगा। यह एक दिन मुख्तस कर दिया गया और इसका सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। लेकिन सोचने की ये बात है कि इमरान खान साहब ने इतनी ज़्यादा कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली, और मुझे हैरत है कि जैसे ही इस्लामोफोबिया का बिल पास हुआ, बजाय साद रिजवी और मौलाना फजल रहमान के अप्रिशिएट करने के, वो इमरान खान साहब को और शिद्दत से गालियाँ देना शुरू हो गए। फिर जैसे ही रजीम चेंज से इनकी जो अदम एतमाद की दरख्वास्त थी जो इन्होंने जमा करवाई थी पार्लियामेंट में, उससे भी पहले साद रिजवी की एक तकरीर थी इमरान खान के ख़िलाफ़, जिसमें वो इमरान खान साहब को ये इस्लामोफोबिया के बिल के बारे में गालियाँ दे रहे थे और बाकी अच्छी खासी गालियाँ दे रहे थे। और जिस तरह राशिद सोमरू इमरान खान साहब को गालियाँ देते हैं, तो इन सारों की मतलब कि इस्लाम इसी हद तक के सिर्फ गालियाँ देने की हद तक। तो जब इमरान खान साहब की रजीम चेंज से पहले साद रिजवी इनको गालियाँ दे रहे, तब वो बड़े वसूख से कह रहा था कि इमरान खान, तुम्हारी जो पार्लियामेंट में अक्सरियत थी जिस पे तुम्हें नाज था, अक्सरियत थी, अब वो नहीं है। तुम बात करते हो, किस मुंह से बात करते हो कि मैंने इस्लामोफोबिया के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई? ओए मुनाफिक आजम, मेरे ख्याल से जलील आजम, मुनाफिक आजम, सुन तो सही ये बात। तुझे गैरत नहीं आती ये बात करते हुए? इतना बेशर्म इंसान है तू। जिस असेंबली में अक्सरियत रखता था, अब नहीं है, अक्सरियत रखता था, और वो क्या तब्दीली लाएगा जिसके अपने घर वाले मशकूक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबको पहले से पता था कि ये काम हो जाएगा। तो साद रिजवी को अगर पता था तो इसका मतलब है कि वो इनका ही बंदा है, तो सारी अंदर की खबरें उसको भी थी। और फिर मेरा बोलापन कह लें या अनाड़ीपन कह लें, जैसी रजीम चेंज करीब आई 9 अप्रैल को, तब मैंने ये एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि आप अपनी ज़ाती अना छोड़ें, ज़ाती लड़ाई झगड़े छोड़ें। इमरान खान वाकई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ते रहे हैं, तो उस आशिक जो असल में आशिक रसूल है,
اس کو آپ اس طرح ذلیل کر کے نہ نکالیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میری آپ سے درخواست ہے کھڑے ہو جائیں. اور آپ واقعی اگر عاشق رسول ہیں تو عمران خان سے بہتر بندہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ انہی کے ساتھ خود ملے ہوئے ہیں. پھر میں نے دوسری ایک ویڈیو بنائی کہ مہربانی جی آپ کی کوئی ضرورت نہیں. عمران خان صاحب اکیلے تھے، ان کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عوام کی طاقت بھی اکٹھی کر دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. عمران خان صاحب کی جو عزت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. آپ لوگ جتنا مرضی ان کے ساتھ حسد کرتے رہیں، جلتے رہیں، کڑتے رہیں، جتنا مرضی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں، جتنے مرضی ان پہ بےہودہ اور گھٹیا الزامات لگاتے رہیں، لیکن یہ عزت اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ وہ چھین نہیں سکتے. چھیننا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کم ہی نہیں کر سکتے، اتنی سی کم نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں جس طرح عمران خان کے خلاف ان سب نے معاذرائی کی، تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ایک کمزور ایمان کا، ایک ادنا سا ایک کمزور ایمان کا مسلمان ہوتا ہے، ان کا ایمان تو اس جتنا بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ سمجھ جاتے کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہا ہے، بار بار ریاست مدینہ کا کہہ رہا ہے، اور یہ اس کا مذاق اڑاتا. آپ لوگوں نے کبھی اپنے منہ سے یہ بات کہی؟ نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہی نہیں دیتا. اب جو بندہ ریاست مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اس بندے کا آپ مذاق اڑاتے ہیں. اسلام بھی کہتا ہے جب کوئی زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ تم کافر ہو. لیکن یہ چیزیں ان لوگوں کو کہاں سمجھ آتی ہیں؟ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، مطلب کہ کسی کی شان میں گستاخی ہو جائے، اسلام صاف کہتا ہے اگر اس نے دل سے معافی مانگ لی تو آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں کہ اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے. اور عمران خان صاحب تو جس دن سے آئے حکومت میں کے پی کے سے، تب سے وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں یہودی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں، میں ان جیسا لیڈر دنیا میں آج تک نہیں دیکھا. لیکن نہیں، ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اور اب ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ عمران خان کو جہاں عزت دے رہے ہیں وہیں ان کو برابر ذلیل بھی کر رہے ہیں. اب نہ سعد رضوی کوئی بولے گا، نہ بیان دیا اس نے ابھی تک، اور نہ مولانا فضل الرحمان نے دیا. کیوں؟ ابھی آرڈر نہیں ہوا ان کو پیچھے سے. اور یہاں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو شہباز شریف اور جس طرح ان کے ساتھ ہنس ہنس کر گلے مل رہے تھے، اور مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوئی کہ بلاول ایسے پیچھے سے آ کر اتنا جھک کر سلام دے رہے ہیں. یہ لوگ باہر، عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں، یہ لوگ باہر گوروں کے آگے جھک جھک کر ملتے ہیں، غلام ہیں نا. اور یہاں پاکستان میں آپس میں جو ان کے ہیرو ہوتے ہیں، جو پاکستان کی عزت بڑھاتے ہیں، ان کو یہ کتوں کی طرح پڑ جاتے ہیں. اور یہی جو گندی اور زہر بھری زبانیں ہوتی ہیں، باہر جاتے ہیں تو ان کی زبانوں سے شہد بہ رہے ہوتے ہیں اور کھنڈ مٹاس نکل رہی ہوتی ہے ان کی زبان سے. اور یہی اس ملک میں رہنے والوں کی منافقت ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا. اب کوئی نہیں بولے گا. اور یہاں ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ ان لوگوں کو اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بندہ نکالتا تھا، چابی دیتا تھا، تو وہ کون تھا؟ اور جو وہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب پھر کبھی بھی لاڈلے نہیں رہے، کیونکہ ان کی حکومت میں ہر بندہ ہی ان کو گالیاں دے رہا تھا، اور منہ پر ایسی ایسی گالیاں دے رہے تھے. اور عمران خان صاحب حکومت میں ہونے کے باوجود کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکے. مریم نے، نواز شریف نے، ان کی بیوی تک کو جادوگرنی پیرنی کہا، بلکہ اب تو پیرنی اور پنکی کا نام جوڑ کر انہوں نے ایک نیا لفظ نکالا ہے جو کہ بالکل ہی واہیات فلموں والا لفظ ہے. تو یہ ساری چیزیں کون برداشت کرواتا رہا؟ ان ساری چیزوں پر کون عمران خان صاحب کو منع کرتا رہا کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں؟ یا عمران خان صاحب ریئیکٹ کرنا چاہتے تھے اور کس نے نہیں ہونے دیا؟ تو یہ ساری چیزیں اب سوچنے والی ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ان سب کو کون اکساتا تھا، اور اب وہی کام اس سے ڈبل شدت سے یہ کرائم منسٹر کر رہا ہے. تو سب سارے سکون سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے، اور یہ پکی خبر ہے کہ انہوں نے ایک وقت اسرائیل میں بھی بھیجا، انڈیا کے ساتھ انہوں نے تجارت کھول دی. تو پاکستان کا اصل دشمن کون ہوا؟ میں تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے، نہ ہی ان کو پاکستانی عوام سے کوئی لگاؤ ہے. یہ جس دن سے آئے ہیں، جس دن سے حکومت میں شروع سے آئے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف، وہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ انڈیا ہم سے جنگ میں نہیں جیت سکتا، تو انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑ دی.
اب انڈیا ان کو فنڈنگ کرتا ہے اور اپنی مرضی کے پاکستان میں ایسے فیصلے کرواتا ہے جس سے پاکستان ترقی نہ کر پائے. اسی وجہ سے آج تک ڈیمز نہیں بنے ان کی حکومت میں. آخری ڈیم وہی جو ایوب خان نے بنوائے تھے، منگلا اور تربیلا ڈیم، بڑے ڈیم. اس کے بعد اس سے کوئی ڈیم نہیں بنا. اور اب پہلی بار 40-50 سال کے بعد عمران خان صاحب پہلی بار ڈیم بنا رہے ہیں. تو اس بیچ میں یہ کیا کرتے رہے؟ یہ جب حکومت میں آتے ہیں تو فوج کے لیے میٹھے ہو جاتے ہیں، جب یہ حکومت سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کچھ کرنا نہیں دیا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، آپ کو بلکہ مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ممکن ہے آپ نے پہلے سے ہی کہیں سے یہ ساری رپورٹ اکٹھی کر لی ہو، سن لی ہو، دیکھ لی ہو. تو بہرحال اس وقت ہمیں صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اتفاق کی، اتحاد کی، خاص کر پی ٹی آئی کے لوگوں کو. اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے پی ٹی آئی کے لوگ مخلص بہت ہیں، ایماندار بھی بہت ہیں، دلیر بھی ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. ایک چیز کی کمی ہے، اتفاق نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ہر ورکر، ہر کارکن صرف یہ چاہتا ہے میں کریڈٹ لے کر عمران خان صاحب کی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں. اور انہی کو دیکھا دیکھی ان کے جو لوکل لیڈرز ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. مطلب ہر بندہ صرف اپنی میں پھنسا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں میں نہ کوئی سسٹم ہے نہ اتفاق ہے. جس طرح نون لیگ کا میڈیا سیل یا نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، پکے جڑے ہوئے ہیں. یہی ان کی اصل طاقت ہے جو آج بھی بڑے سے بڑی پارٹی ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے. کیوں ڈرتی ہے؟ ان کو پتہ ہے ان کی طاقت اب بھی ہے، اسٹریٹ پاور ہے. یہ کسی بھی مسئلے کو، ہاں ویسے آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان کے جلسے میں لوگ زیادہ آتے ہیں، ان کی سپورٹ زیادہ ہے، وہ میں بات نہیں کر رہا. وہ ہجوم ہے اور ان کا تھوڑے سے جو لوگ ہیں وہ منظم ہیں. انہوں نے 40 سالوں میں یہی تو کیا ہے، یہی تو سیکھا ہے کہ عوام کو اور اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنے جو کارکن ہیں ان کو کس طرح منظم رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.